دوستو، دنیا میں ایک سے زیادہ مجرم رہے ہیں، لیکن جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا میں ایک ایسا مجرم تھا جو نہ صرف خونخوار اور طاقتور تھا بلکہ دنیا کا 7واں امیر ترین شخص بھی تھا۔ کوکین کی دنیا کا یہ تاجدار 1980 کی دہائی کے اواخر میں $25 بلین کا مالک تھا۔ اس وقت کولمبیا کی کل جی ڈی پی تقریباً $49 بلین تھی، یعنی وہ اکیلا اپنے ملک کی جی ڈی پی کا 65% حصہ اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے گینگ کے لوگ پیسے گنتے نہیں بلکہ کلو میں تولتے تھے۔ اسے اپنی دولت کو ایک گودام میں رکھنا پڑتا تھا جہاں اس کی 10% آمدنی ہر سال چوہے کھا جاتے تھے۔ وہ عمارتوں، جزیروں، نجی چڑیا گھروں، فٹ بال کے میدانوں، گاڑیوں، آبدوزوں اور ہوائی جہازوں جیسی چیزوں پر پانی کی طرح پیسے خرچ کرتا تھا، لیکن ایک بار اس نے اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے لاکھوں ڈالر آگ میں جلا دیے۔ یہ سب کرنے کے باوجود اس کی دولت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا کے سب سے بڑے اور امیر ترین ڈرگ مافیا کا ایک ہی قانون تھا، پلاٹا یا پلومو۔ پلاٹا کا مطلب تھا مجھ سے ملاقات کرو، میں تمہیں اتنا امیر بنا دوں گا کہ تم مجھے کبھی نہ بھولو گے، تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اور اگر تم میری مخالفت کرو گے تو میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان کو مٹی میں ملا۔ اس کے خطرناک راج کی وجہ سے پولیس، وزراء، صحافی یا جج سب اس کی جیب میں تھے۔ جو کوئی اس کے خلاف جاتا وہ اسے سلا دیتا۔ اس کے جرائم کی تاریخ میں 4000 سے زائد افراد کو قتل کیا، جن میں 600 سے زائد صرف پولیس افسران تھے۔ اس کا خوف اتنا تھا کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ ملک کا آئین اس کے اشارے پر بدل جاتا تھا۔ اسے اس شرط پر گرفتار بھی کیا گیا کہ وہ خود بھی جیل میں ہوگا اور جیل کے محافظ بھی اس کے اپنے ہی ہوں گے۔ یہ کہانی دنیا کے سب سے بڑے اور امیر ترین ڈرگ لارڈ پابلو ایسکوبار کی ہے، جس نے جرائم کی دنیا میں ایسا کردار ادا کیا۔ کولمبیا کے کوکین کے سب سے بڑے برآمد کنندہ کے طور پر ایسکوبار خاندان نے مبینہ طور پر ہر ماہ 1100 پاؤنڈ ریفائنڈ کوکین امریکہ اسمگل کر کے تقریباً $2 بلین جمع کیے تھے۔ منشیات کا تاجر، ارب پتی، قاتل، لیکن اپنے شہر میں ہزاروں لوگوں کے لیے ہیرو۔ اس کوکین بادشاہ کے اکلوتے بیٹے نے اب دعویٰ کیا ہے کہ اس کے باپ نے خودکشی کی تھی۔ وہ کولمبیا کے لیے ایک کینسر بن چکا تھا۔ ایسکوبار ایک افریت تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ اپنی باقی زندگی جیل میں گزارتا، میں یہی چاہتا تھا۔ پابلو ایمیلو ایسکوبار جیا اور 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا کے شہر ریو نیگرو میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین کے 7 بچوں میں تیسرا تھا۔ اس کے والد کسان تھے اور والدہ اسکول ٹیچر تھی۔ پیدائش کے فوراً بعد اس کا خاندان میڈیلین شہر منتقل ہو گیا، جہاں پابلو بڑا ہوا اور اسی اسکول میں پڑھنا شروع کیا۔ ابتدائی طور پر اس نے وکیل اور پھر سیاستدان بننے کا خواب دیکھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کے خیالات اور دلچسپیاں بدلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر پیسہ ہو تو کیا وکیل اور کیا سیاستدان، سب کو جیب میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے پیسے کی اہمیت اس وقت اور زیادہ سمجھی جب گھر کی خراب مالی حالت کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم درمیان میں چھوڑنی پڑی۔ اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے جلد از جلد بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا۔ جلد امیر بننے کی خواہش نے اسے جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا۔ اس نے اپنے کزن گستاؤ گاویریا کے ساتھ ہر طرح کے کام شروع کیے، جن میں جعلی ڈپلومہ ڈگریاں بیچنا، ساؤنڈ آلات چرانا اور قبروں کے پتھر چرانا شامل تھا۔ لیکن ان چھوٹی چوری سے وہ کتنا اور کب تک امیر بن سکتا تھا؟ چنانچہ ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 20 سال سے کم عمری میں اس نے کاریں چرانا اور امیر لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ کاریں چرا کر ان کے پرزے بیچتا اور بہت پیسے کماتا، وہیں امیر لوگوں کو اغوا کر کے ان کی رہائی کے بدلے اچھی خاصی رقم بطور تاوان وصول کرتا۔ اگر مقتول کے اہل خانہ نے تاوان دینے سے انکار کیا تو اسے بے رحمی سے قتل کر دیتا۔ کئی بار وہ صرف اپنا قرض چکانا چاہتا تھا۔ تاوان ملنے کے باوجود بھی وہ مغویوں کو قتل کر دیتا تھا۔ ایسا اس وقت ہوا جب اس نے 1971 میں صنعت کار ڈیاگو ایکویریا کو اغوا کیا۔ اس کی رہائی کے بدلے اس نے $50,000 کا مطالبہ کیا۔
اس کا مطالبہ پورا کرنے اور مطلوبہ رقم ملنے کے باوجود اس نے ڈیاگو کو قتل کر دیا۔ چوری اور اغوا کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے وہ 22 سال کی عمر میں کروڑ پتی بن گیا۔ ایک طرف اس کی بڑھتی ہوئی مجرمانہ سرگرمیاں دوسرے مجرموں کے درمیان اسے دبا رہی تھی، دوسری طرف وہ پولیس کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ کئی بار پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے بعد وہ بالآخر 1974 میں ایک کار چوری کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا، جس کی وجہ سے اسے کئی مہینے جیل میں گزارنے پڑے۔ جیل جانے کے باوجود پابلو کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ در حقیقت اس نے پولیس کو رشوت دینے کا راستہ ڈھونڈ لیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ پابلو کا مقصد پیسہ کمانا تھا، اس لیے جہاں بھی اسے بہت زیادہ پیسہ نظر آتا تھا وہ اس میدان میں جا گھستا۔ وہ پیسے کے لیے چوری، جال سازی، اغوا اور قتل جیسے جرائم کرتا تھا، لیکن جب اس کا سامنا کوکین کے کاروبار سے ہوا تو باقی تمام کام اس کے منافع کے سامنے بے معنی ہو گئے۔ یہ 1970 کی دہائی کا دور تھا جب امریکہ میں منشیات اسمگل کرنے والے اور کولمبیا میں منشیات کے تاجر بہت زیادہ پیسہ کما رہے تھے۔ جو بھی اس کاروبار میں تھا امیر ہو رہا تھا۔ اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہوئے پابلو ایسکوبار نے اس کاروبار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں اس نے بہت سے ڈرگ مافیا کے لیے کام کیا، جن سے اس نے منشیات کے کاروبار کی باریکیاں سیکھی۔ اس نے نہ صرف اسمگلنگ کے راستے سیکھے بلکہ منشیات کی دنیا میں بہت سے اہم روابط بھی قائم کیے جو مستقبل میں اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والے تھے۔ پابلو اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑی کامیابی اور بڑا پیسہ دوسروں کے لیے کام کرنے سے نہیں کمایا جا سکتا، اس لیے وہ منشیات کی دنیا کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنا خود کا ڈرگ کارٹل بنانا چاہتا تھا۔ اس کاروبار میں اپنے قدم جمانے کے لیے اس کا پہلا ہدف بڑے کھلاڑیوں کو راستے سے ہٹانا تھا۔ 1975 میں اس نے میڈیلین کے سب سے بڑے کوکین اسمگلر فیبیو ریسٹریپو کو قتل کر دیا اور اس کے لوگوں کو اس شرط پر جان بخشی کی کہ ان سب کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد پابلو کا خوف دوسرے منشیات اسمگلروں کے درمیان بیٹھ گیا، جس سے اس کے لیے اپنا کاروبار قائم کرنا آسان ہو گیا۔ اگلے سال 1976 پابلو ایسکوبار کی زندگی میں کئی اہم موڑ آئے۔ اوچوا برادران، کارلوس لیڈر اور جوز روڈریگز کاچا، جن کا کام کوکین کی پیداوار سے لے کر تقسیم تک تھا، نے پابلو کے ساتھ مل کر میڈیلین کارٹل بنایا۔ پابلو خود کارٹل کا سربراہ بنا، جس نے پہلے ہی کوکین پیدا کرنے والوں، نقل و حمل کے ماہرین اور کچھ کرپٹ سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے۔ وہ کوکین کی فراہمی کے لیے عجیب و غریب طریقے استعمال کرتا تھا، کبھی گاڑی کے ٹائروں میں، کبھی ٹی وی سیٹوں میں، کبھی مچھلی کے پیٹ میں، کبھی کنڈم میں۔ اس کے علاوہ وہ ہوائی جہازوں کے ٹائروں میں بھی کوکین فراہم کرتا تھا، اور یہ کرنے پر اس کی مدد کرنے والے پائلٹ کو ہر پرواز کے لیے $5 لاکھ انعام دیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی قیادت میں کارٹل کا کاروبار بڑھنے لگا اور وہ بہت زیادہ پیسہ کمانے لگا۔ جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آئے تو اس نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آبدوزیں اور ہوائی جہاز خریدے اور کولمبیا، پیرو، بولیویا اور ایکواڈور جیسے ممالک سے امریکہ کو کوکین فراہم کرنے لگا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پابلو 24 گھنٹے کوکین سے گھرا رہنے کے باوجود خود کوکین استعمال نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ جہاں اس کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، اسی سال مارچ 1976 میں اس نے اپنی گرل فرینڈ ماریا وکٹوریا ہیناؤ سے شادی کر لی، جو صرف 15 سال اور اس سے 11 سال چھوٹی تھی۔ لیکن سال 1976 پابلو کی زندگی میں صرف خوشیاں اور دولت ہی نہیں لایا، بلکہ اس کی زندگی میں جیل کی سلاخیں بھی لایا۔ 9 جون 1976 کو کولمبیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک چھاپے میں پابلو کی گاڑی کے ٹائروں سے تقریباً 40 پاؤنڈ کوکین برآمد ہوئی، جس کے بعد پابلو اور اس کے 6 ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ لیکن اس بار وہ جیل میں زیادہ دیر نہیں رہنے والا تھا، کیونکہ اس نے اب تک جرائم کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ کب اور کہاں پانسا پھینکنا ہے۔ اس نے کچھ پولیس افسران، وکلا اور ججوں کو رشوت دی، کچھ کو دھمکایا اور جیل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ جیل سے نکلتے ہی اس نے 2 ایجنٹوں کو قتل کر دیا، جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا تاکہ دوسروں کے لیے مثال قائم ہو سکے۔ اسی طرح پابلو نے پوری دنیا کو اپنے ارادوں سے واضح طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ یا تو میرے ساتھ کام کرو یا مر جاؤ۔ اسی کو اس نے پلاٹا اور پلومو کا نام دیا۔ پلاٹا کا مطلب ہے رشوت لو اور میرے ساتھ رہو، میں تمہیں پیسوں سے بھر دوں گا، یا پلومو کا مطلب ہے اگر تم میرے خلاف گئے تو میں تمہارے خاندان سمیت تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ چاہے صحافی ہو یا پولیس افسران، وزراء ہو یا جج، اس کے پاس سب کے سامنے صرف یہی 2 آپشن تھے،
اس خطرناک قانون کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے اور رشوت لینے لگے اور اس کا کاروبار دن رات بڑھنے لگا۔ جب کاروبار بڑھنے لگا تو دولت بھی بڑھنے لگی۔ پابلو اس دولت سے زیادہ پیسہ کمانے کے طریقے تلاش کرنے لگا۔ اس کے کارٹل نے بہاماس میں نارمنز آئی لینڈ پر بہت سی زمین خریدی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 1 کلومیٹر کا ہوائی پٹی، بہت سی ہوائی جہاز، ایک بندرگاہ، کچھ کشتیاں اور مکانات خریدے۔ وہاں کوکین ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ریفریجریٹڈ گودام بھی بنایا گیا، جس کے بعد یہ جزیرہ پابلو کے میڈیلین کارٹل کا مرکزی سمگلنگ راستہ بن گیا۔ یہ جگہ بہت احتیاط سے منتخب کی گئی تھی کیونکہ امریکہ کا فلوریڈا کا ساحل کولمبیا سے بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے کوکین کو امریکہ بھیجا جانا زیادہ تیز اور آسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کولمبیا کے بہت سے ڈرگ کارٹلوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر وہ اپنی منشیات اس کے ذریعے سپلائی کریں گے تو پابلو پولیس کی گرفتاری یا کسی نقصان کا معاوضہ ادا کرے گا۔ اسی طرح دوسرے کارٹل بھی اس کے ذریعے منشیات فراہم کرنے لگے، جس کے لیے پابلو ان کے منافع کا ایک بڑا حصہ وصول کرتا تھا۔ پابلو کی حکمت عملی کام کر رہی تھی۔ بین الاقوامی منشیات کی تجارت میں جہاں 80% کوکین امریکہ میں اس کی طرف سے برآمد کی جا رہی تھی، اس نے میکسیکو، پورٹو ریکو، ڈومینیکن ریپبلک، وینزویلا اور اسپین کی کوکین تجارت کا سب سے بڑا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس خطرناک توسیع کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر ہفتے کوکین سے $420 ملین کمانے لگا، جس کی وجہ سے اسے پوری دنیا میں کوکین کا بادشاہ کہا جانے لگا۔ پابلو کی قسمت بلند تھی، وہ اپنے خوابوں کی زندگی جی رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ہر ماہ اسے باندھنے کے لیے صرف ربر بینڈ پر $2500 خرچ کرنے ہوتے تھے۔ انہیں گننے میں کئی دن لگتے، اس کے لیے انہیں تول کر اکاؤنٹ میں رکھا جاتا اور گوداموں میں بھرا جاتا۔ ہر سال تقریباً $2 بلین چوہوں یا سڑنے کی نظر ہو جاتے۔ اگر آمدنی لامت نہ ہی تھی تو پابلو کے اخراجات بھی کم نہیں تھے۔ وہ بہت سے نجی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، گاڑیوں، عمارتوں اور بنگلوں کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے سب سے زیادہ خرچ میڈیلین میں ایک گھر بنانے پر کیا، جیسے اس نے ہاسینڈا نیپولز کا نام دیا۔ اس نے یہ گھر 7000 ایکڑ میں بنایا، جس کی صرف زمین کی قیمت $63 ملین تھی۔ اس شاندار گھر میں اس نے اپنا ذاتی ہوائی اڈہ اور ہیلی پورٹ بنایا۔ اس نے بہت سی مصنوعی جھیلوں، 6 سوئمنگ پولز، فٹ بال کے میدان، ڈائناسور کے مجسمے، بیلوں کی لڑائی کے میدان اور ٹینس کورٹس کے ساتھ ایک ذاتی چڑیا گھر بھی بنایا۔ پابلو اسکوبار کے چڑیا گھر میں ہاتھی، شیر، گینڈے، غزال، زیبرا، ہپو، اونٹ اور شتر مرغ سمیت 200 اقسام کے جانور تھے، جن میں سے کچھ کولمبیا میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس لیے وہ انہیں طیاروں کے ذریعے غیر ملکی ممالک سے اسمگل کرتا تھا۔ پیسے کی وجہ سے دنیا پابلو کی مٹھی میں تھی، وہ جو چاہتا اشارے پر حاصل کر لیتا۔ اس نے اس وقت تک اتنا پیسہ کما لیا تھا کہ اگر اس کی آنے والی نسلیں کوئی کام نہ بھی کریں تو وہ اس کے کمائے ہوئے پیسوں پر زندگی گزار سکتی تھی، لیکن وہ دولت اور طاقت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اسے سب کچھ کم لگتا تھا۔ زیادہ طاقتور بننے کے لیے اس نے اپنے بچپن کا خواب پورا کیا اور سیاستدان بننے کا فیصلہ کیا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر وہ بڑا سیاستدان بن گیا تو وہ عمر بھر قانون سے محفوظ رہے گا۔ اسی وجہ سے اس نے عوامی فلاح کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے غریبوں کے لیے مکانات، ہسپتال، اسکول، چرچ، پارک اور اسٹیڈیم بنوائے۔ عوام اسے پسند کرنے لگی اور اس کی شخصیت لوگوں میں رابن ہوڈ جیسی بن گئی۔ اس کی مقبولیت میں اضافے کے ساتھ پابلو اسکوبار نے کولمبیا کی پارلیمانی نشست کے لیے مہم شروع کی اور تھوڑی ہی دیر بعد نومبر 1982 میں جیرو اورٹیگا کی جگہ پابلو اب کولمبیا کی پارلیمنٹ کا رکن بن چکا تھا۔ دنیا حیران تھی کہ کولمبیا کا سب سے بڑا مجرم ملک کی طاقت میں بیٹھا تھا۔ حد تو اس وقت ہو گئی جب ایک بار اسپین میں اسے کولمبیا کی حکومت کا سرکاری نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ کسی کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا کہ پابلو اسکوبار، جس نے اسپین میں سب سے زیادہ منشیات فراہم کی، سیاست میں آیا اور خود کو اور زیادہ طاقتور بنا لیا۔ اس کے کارٹل کا کاروبار اب اور بھی آسانی سے چل رہا تھا۔ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی کوکین تجارت کا 80% مارکیٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے سیاسی کیریئر کو اتنا بڑا بنائے کہ وہ ملک کا صدر بن جائے، لیکن اتنے بڑے مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ وہ صدر بننا تو دور، اپنی پارلیمانی نشست بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ جلد ہی حزب اختلاف کے لوگوں نے اس کی جرائم کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا اور اس سے کھل کر سوالات کیے گئے۔ اس کے سیاسی کیریئر کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب وزیر انصاف روڈریگو لارا بونیلا نے اس کی خفیہ فائل کھولی اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کی۔ تحقیقات میں اس کے پرانے مقدمات کھل گئے۔ اسے اپنی جائیدادوں اور اختیاروں کو ضبط کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔
جو منشیات کے منافع سے خریدے گئے. ای اسپیکٹاڈور نامی اخبار نے یہ تمام باتیں شائع کی اور پابلو کی پوری حقیقت دنیا کے سامنے عیاں کر دی. ہر کوئی اس کے کاروبار سے واقف تھا، لیکن اس کے خوف، طاقت اور رشوت کی وجہ سے سب خاموش تھے. لیکن ملک میں بڑے عہدے پر ہونے کی وجہ سے اس کا کام کب تک نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ طاقت کے لالچ میں اس نے اپنی دولت بھی نہیں کھوئی. چنانچہ پابلو اسکوبار نے جنوری 1984 میں اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست سے ریٹائر ہو گیا. ایل ایکسپیکٹاڈور اخبار کے ایڈیٹرز کو بے رحمی سے انتقام کی آگ میں قتل کر دیا. اس نے وزیر انصاف روڈریگو لارا بونیلا کو بھی قتل کر دیا. پابلو اسکوبار کے بڑھتے ہوئے جرائم اب کولمبیا کی حکومت کو بہت پریشان کر رہے تھے. اس لیے اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا، جس نے اسے چھپنے پر مجبور کر دیا. حکومت کو منشیات کے اسمگلروں کے خلاف مضبوط نہ ہونے کی ذلت برداشت کرنی پڑی. اسی لیے کولمبیا کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ حوالگی کا معاہدہ بھی کیا، جس کے تحت پابلو جیسے منشیات کے اسمگلروں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنا تھا. کیونکہ پابلو امریکہ میں 80% کوکین اور اسمگلنگ کا ذمہ دار تھا، اس لیے امریکہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہتا تھا. پابلو اسکوبار کو امریکہ کے ہاتھوں پکڑے جانے کا بھی خوف تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ کولمبیا میں جب چاہے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن ایک بار امریکہ کے ہاتھ لگ گیا تو وہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا. اسی لیے اس نے کولمبیا کی حکومت کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اسے امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے اور اسے کولمبیا کی جیل میں رکھا جائے تو وہ خود کو حوالے کر دے گا. لیکن حکومت نے اس کی شرط ماننے سے انکار کر دیا. بعد میں اس نے حکومت کو پیشکش کی کہ اگر اسے حوالگی کے معاہدے سے ریلیز نہ کیا گیا اور امریکہ کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ کولمبیا کا $10 بلین کا قرض ادا کر دے گا. ملک کا قرض اتارنے کا سودا اچھا تھا، لیکن بدنامی کی وجہ سے حکومت اس شرط پر متفق نہیں ہوئی. اس نے حوالگی کی پالیسیوں کے خلاف لاس ایکسٹراڈیٹیبلز نامی تنظیم بنائی. جو بھی بڑا افسر حوالگی کے معاہدے کی حمایت کرتا، پابلو اسے قتل کرا دیتا. اس کے علاوہ اس نے M19 نامی مشہور بائیں بازو کے گوریلوں کو فنڈ فراہم کیا، جنہوں نے نومبر 1985 میں کولمبیا کی سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور تقریباً نصف اعلیٰ ججوں کو قتل کر دیا. سپریم کورٹ تباہ ہو گئی اور حوالگی کے معاہدے سمیت ہزاروں دستاویزات جلا کر تباہ کر دی. اس طرح پابلو نے اپنے ہی ملک کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی. جہاں ورجیلو بارکو ورگاس ملک کا نیا صدر بنتے ہی اس نے دوبارہ امریکہ کے ساتھ حوالگی کا معاہدہ کیا، وہیں امریکی ایجنسیوں کی مدد سے کولمبیا کی افواج نے اس پر چھاپا مارا اور اس کا کوکین ذخیرہ ضبط کر لیا. اسے چاروں طرف سے گھرا ہوا دیکھ کر اس کے حریف کالی کارٹل نے بھی اسے نشانہ بنانا شروع کر دیا. اس طرح پابلو اسکوبار کے پیچھے کولمبیا کی حکومت، امریکی حکومت اور کالی کارٹل تھا، جس نے نہ صرف اس کے بہت سے ارکان کو قتل کیا بلکہ اس کی بیوی اور بچوں کو نشانہ بناتے ہوئے اس کی عمارت کے بالکل سامنے 70 کلو ڈائنامائٹ دھماکہ کیا. جواب میں پابلو نے کارلی کارٹل کے بہت سے ارکان کو قتل کر دیا. درجنوں مالکان کی جائیدادوں کو دھماکوں سے اڑا کر خاک میں ملا دیا. دونوں طرف سے نقصان کو دیکھتے ہوئے یہ کارٹل جنگ رک گئی، لیکن امریکہ کی نامور تلوار اب بھی اس کے سر پر لٹک رہی تھی. وقت بدلتا رہا. 1989 آیا. اس سال وہ دنیا کے لیے چونکا دینے والے اعداد و شمار لے کے آیا، جہاں ایک اعداد و شمار پابلو اسکوبار کی کل مالیت کا تھا جو تقریباً $25 بلین تھی، اور اس کے مطابق وہ دنیا کا 7واں امیر ترین شخص تھا. وہیں دوسرا اعداد و شمار پابلو کی طرف سے کیے جانے والے قتل تھے، جن کی کوئی درست تعداد نہیں تھی. ہر کوئی صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ نہ صرف اپنی دولت کی بلندی پر ہے بلکہ اپنے قتل کے کھیل میں بھی عروج پر پہنچ چکا ہے. اس سال اس کے کارٹل نے بوگوٹا، میڈیلین، کالی، بکارا مانگا، کارٹیجینا، بیرانکیلا اور پیریرا میں 100 سے زائد بم دھماکے کیے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے. کسی کی جان لینا اب اس کے لیے ضرورت نہیں رہ گئی تھی بلکہ اس کی عادت بن چکی تھی. وہ جب چاہتا کسی کو بھی قتل کر سکتا تھا. اس نے عام شہریوں، حریفوں، پولیس افسران، صحافیوں، وزراء اور ججوں کو کسی کو نہیں بخشا. اب اس کے نشانے پر ملک کا نیا صدر بننے والا امیدوار بھی تھے. جہاں اگست 1989 میں اس نے صدر کے سب سے بڑے امیدوار لوئس کارلوس گالان کو قتل کیا، وہیں نومبر 1989 میں دوسرے اہم امیدوار سیزر گاویریا کو قتل کرنے کے لیے ایویانکا فلائٹ 203 کو بم سے اڑا دیا گیا، جس میں 100 سے زیادہ معصوم افراد ہلاک ہوئے.
خوش قسمتی سے یہ فلائٹ سیزر گاویریا کی وجہ سے چھوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بچ گیا اور ملک کا اگلا صدر بنا۔ اس کے بعد کولمبیا کی افواج اور پابلو کے درمیان خون ریز کھیل کئی مہینوں تک جاری رہا، جہاں پابلو پولیس افسران کو قتل کرنے پر اپنے گینگسٹروں کو بھاری انعامات دیتا تھا، وہیں کولمبیا کی فوج نے اس کے کزن اور دائیں ہاتھ روڈریگز گاچا اور اس کے بہت سے قریبی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے سینکڑوں ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ مسلسل قتل و غارت کا سلسلہ اس وقت تھم گیا جب 1991 میں کولمبیا کے حکام نے پابلو کا فیصلہ کولمبیا کے مجرموں کو امریکہ کے حوالے کرنے کا قانون ختم کر دیا۔ اس قانون کی تبدیلی کے پیچھے پابلو ایسکوبار کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ صرف ایک بڑا یقین رکھنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی دہشت گردی کی وجہ سے حکومت سے مزید آزادی چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے جون 1991 میں خود کو اس شرط پر حوالے کیا کہ وہ اپنی جیل میں رہے گا اور جیل کے سیکیورٹی گارڈز اس کے اپنے ہوں گے۔ اس نے یہ شرط بھی عائد کی کہ جیل کے 12 میل کے دائرے میں کولمبیا کی پولیس موجود نہ ہو۔ اس کی طرف سے کیے جانے والے مسلسل بم دھماکوں اور قتلوں کو دیکھتے ہوئے کولمبیا کی حکومت اس کی شرط ماننے پر مجبور ہوئی۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا جب کسی مجرم کو اتنی آزادی دی گئی کہ وہ اپنی جیل میں رہ سکے۔ پابلو ایسکوبار نے یہ معجزہ اپنی طاقت سے دکھایا تھا۔ کہا جاتا تھا جس کے کمرے 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھے، لا کیٹیڈرل۔ اس نے اپنے لیے ایک شاندار جیل بنائی جسے اچھی طرح سے سجے کمروں میں بڑے بستر، ٹی وی سیٹ، میوزک پلیئرز، درآمد شدہ فرنیچر، ذاتی لائبریری اور قالین بچھے فرش۔ وہ نہ صرف ان تمام سہولیات کے درمیان پرتعیش زندگی گزار رہا تھا بلکہ اس کی کاروباری ملاقاتیں بھی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھی۔ اس کی قیادت میں صرف امریکہ میں 15 ٹن کوکین ہر روز فراہم کی جا رہی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ پیسے کما رہا تھا۔ اس طرح پابلو ایسکوبار صرف اپنے نام کے لیے جیل میں تھا۔ وہاں رہ کر اس کا روزمرہ کا معمول نہیں بدلا تھا اور نہ ہی اس کے غیر قانونی کاروبار پر کوئی اثر ہوا تھا۔ وہ کئی مہینوں تک اپنی جیل میں اس طرح رہا، لیکن ایک دن جب اس نے اپنے کارٹل کے 2 ارکان کو تشدد کا نشانہ بنا کر بری طرح قتل کیا تو حکومت کی پریشانیاں پھر سے بڑھنے لگیں۔ حکومت سمجھ چکی تھی کہ پابلو کی جیل میں رہنے سے اس کا کوکین کا کاروبار کم نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا ظلم کم۔ چنانچہ اسے سخت سیکیورٹی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسے پکڑنے کے لیے کولمبیا کی افواج نے 22 جولائی 1992 کو لا کیٹیڈرل جیل کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پابلو ایسکوبار کو اپنے ذرائع سے پہلے ہی حکومت کا منصوبہ معلوم ہو چکا تھا اور وہ کولمبیا کی افواج کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ جیل سے اس کا فرار کولمبیا کے حکام کے لیے ایک ذلت تھی۔ امریکہ اس لاپرواہی پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ امریکی حکومت نے اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی منشیات کی سپلائی کو جلد سے جلد روکنا چاہتی تھی، جس کے لیے کوکین بادشاہ پابلو ایسکوبار کو پکڑنا سب سے اہم تھا۔ لہٰذا لا انفورسمنٹ ایجنسی DEA نے سخت اقدامات کرتے ہوئے پابلو ایسکوبار کو پکڑنے کے لیے ایک آپریشن قائم کیا۔ سرچ بلاک آپریشن یونٹ تیار کیا گیا اور 2.7 بلین کولمبیا پیسوں کا اعلان کسی بھی ایسے شخص کے لیے کیا گیا جو اس سے متعلق کوئی اہم معلومات فراہم کرے۔ پابلو ایسکوبار نے اپنے دور حکومت میں دشمنی کے اتنے بیج بوئے تھے کہ اس کے لیے کئی دن زندہ رہنا مشکل تھا۔ جہاں کولمبیا اور امریکی حکومت اس کے پیچھے تھیں اور اسے قتل کرنے کے لیے تیار تھی، وہیں لاس پیپز نامی ایک نیم فوجی گروپ بھی قائم ہو چکا تھا۔ گروپ پابلو کے حریفوں اور دشمنوں کا تھا، جنہیں ان خاندانوں کی حمایت بھی حاصل تھی جن کے عزیزوں کو پابلو نے قتل کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 4000 سے زائد افراد کو قتل کیا تھا، جن میں سینکڑوں پولیس افسران شامل تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خلاف اس گروپ کو ہزاروں افراد کی حمایت حاصل ہوگی۔ یہ دیکھ کر کہ ایک پابلو ایسکوبار دولت اور شہرت کی بلندی پر بیٹھا ہے، اس کی حمایت کرنے والے ہزاروں افراد تھے۔ ایک طرف اس کے ساتھیوں اور ارکان کو پولیس نشانہ بنا رہی تھی، دوسری طرف لاس پیپس گروپ بھی اس کے سینکڑوں ساتھیوں کو قتل کر رہا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب اس کی اربوں کی دولت اسے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام تھی۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد وہ تقریباً 1.5 سال تک پولیس سے دور رہا، لیکن 1 دسمبر 1993 کو جب وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی 44ویں سالگرہ منا رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی آخری سالگرہ ہوگی۔ اپنی سالگرہ پر اس نے اپنی بیوی، بچوں اور دیگر خاص لوگوں کے ساتھ گھنٹوں فون پر بات کی، جنہیں امریکی ٹیکنیک کی مدد سے کولمبیا کے حکام ٹریس کر رہے تھے۔
جس سے اس کا ٹھکانہ ظاہر ہو گیا۔ اگلے دن 2 دسمبر 1993 کو کولمبیا کی پولیس نے میڈیلین میں ایک عمارت پر چھاپا مارا۔ پولیس کو دیکھ کر پابلو اس کے ساتھی عمارت کی چھت سے بھاگنے لگے۔ جب پولیس نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے اس پر فائرنگ کی۔ اس فائرنگ میں سے ایک کے بعد ایک گولی لگی، جس کی وجہ سے اربوں کا مالک، لاکھوں افراد کی تباہی کا ذمہ دار اور ہزاروں افراد کا قاتل پابلو ایسکوبار چند سیکنڈوں میں مارا گیا۔ اگرچہ اس کی موت کے پیچھے ایک نظریہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس نے خود کو گولی ماری۔ وہ اکثر کہتا تھا، امریکہ کی جیل میں سڑنے سے بہتر ہے کہ کولمبیا کی مٹی میں دفن ہو جاؤں، اور جس دن اسے لگے کہ کھیل اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ خودکشی کر لے۔ وجہ جو بھی ہو، دنیا کا سب سے بڑا اور امیر ترین ڈرگ مافیا مر چکا تھا۔ جہاں یہ کولمبیا کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، وہیں اس کے جنازے میں تقریباً 25,000 افراد کا ہجوم اس کی موت پر سوگوار تھا، کیونکہ وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا مسیحا تھا۔ پابلو ایسکوبار کے بعد بھی دنیا میں 1 سے زیادہ ڈرگ مافیا تھے، لیکن وہ اکیلے تھے جنہیں کوکین کا بادشاہ کہا جاتا، جو 7 سال تک دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں رہا۔